بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹس ہیں۔ مودی عالمی امن کے لیے خطرہ۔ بھارتی کابینہ کے ایک وزیر نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا حکم دیا، یہ کہنا ہے کینیڈین نائب وزیر خارجہ۔ اور تیسری نیوز ہے، حکومت عافیہ صدیقی کیس میں وفد امریکہ بھیجے گی، یہ کہنا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اور چوتھی نیوز ہے، بانی پی ٹی آئی سے متعلق اراکین کانگریس کا خط امریکی صدر جو بائیڈن کو موصول ہو گیا۔ اور آخر میں ایک خوشخبری ہے ناظرین، 1 نومبر 2024 سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بھارتی وزیر اعظم جب سے برسر اقتدار آئے ہیں تب سے پورے خطے کا امن داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ بھارت کے قریبی ہمسائے محفوظ ہیں نہ دور کے ممالک۔ بھارت کی دہشت گرد کارروائیوں سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے اور اب تو بھارت کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ کھلم کھلا اس کا اعتراف بھی کرنے لگا ہے۔ اس سال کے شروع میں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا اعتراف کیا تھا۔ یاد رہے، راجناتھ سنگھ وہ شخص ہیں جو RSS کے کٹر مسلم دشمن نظریات کے حامل ہیں اور یہ بھی مودی کی طرح انتہا پسندی اور مسلم دشمنی کی بنیاد پر بھارت کے انتہا پسند حلقوں میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قبل اعلیٰ بھی رہ چکا ہے اور اس کے دور میں بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا تھا۔ کشمیر میں جاری بھارتی دہشت گردی تو عالمی دہشت گردی کے حوالے سے حزب المثل بن چکی ہے، لیکن وہاں کے غیور عوام جو اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں لیکن اپنے حق کے خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے آئین کی دفعہ 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کو متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد گزشتہ 5 سال تقریباً 1.25 کروڑ آبادی والے مسلم اکثریتی علاقے کو گورنر راج کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا، لیکن رواں سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والے عام انتخابات میں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ہی شکست سے دوچار کر کے اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کیا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار مقبوضہ کشمیر میں 2014 کے بعد یہ پہلے مقامی انتخابات تھے۔ نتائج کے مطابق نیشنل کانگریس کے قائد عمر عبداللہ نے کانگریس کے تعاون سے انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کی اور BJP کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ کئی اشروں سے لاکھوں فوجیوں کے ذریعے کشمیری عوام پر انسانیت سوز مظالم ڈھانے اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری کرنے والی بھارتی حکومت کی عبرتناک شکست سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دہشت گردی، گولی اور زبردستی سے کسی علاقے کو کچھ عرصے تک تو مقبوضہ بنایا جا سکتا ہے۔ حالیہ انتخابات کے نتائج سے تنازع کشمیر ایک مرتبہ پھر عالمی اخباروں کی شیخ سرخیوں کا حصہ بن گیا ہے۔ جون 2023 میں سکھ آزاد پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمانی انکوائری کے بعد انڈیا کے ساتھ سفارتی تنازع کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ بھارت کی اعلیٰ قیادت کو ہم نے ان کی دہشت گردی کے تمام ثبوت مہیا کر دیے ہیں۔ بھارت کی طرف سے مسلسل ہٹ درمی اور کینیڈا کے معاملات میں مسلسل مداخلت کے بعد کینیڈین حکومت نے 6 بھارتی سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ مئی میں امریکی FIA کے ایجنٹوں نے امریکی سکھ شہری کو مبینہ طور پر انڈیا کی ایک خفیہ سروس RA کی خیمہ پر ہلاک کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ ریاستی وسائل کے استعمال سے عالمی امن کو خطرات سے دوچار کرنے والے
اس دہشت گرد ملک کے نقاب سے پردہ سرک چکا ہے۔ عالمی رہنماؤں کا عالمی رہنمائی کا خواب دیکھنے والے مودی کی یہ جان لینا چاہیے کہ قیادت بندوقوں، دھماکوں، دھمکیوں اور دہشت گردی سے ہی نہیں ملتی، بلکہ امن کا عملی اظہار کرنے سے ملتی ہے۔ مودی کا بھارت کل بھی عالمی امن کے لیے خطرہ تھا اور آج بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ عالمی رہنماؤں کو اس کا راستہ روکنا ہوگا، ورنہ دنیا کا امن کسی بھی وقت خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہردیپ سنگھ قتل کے حوالے سے کچھ نیوز ہے۔ ہردیپ سنگھ کا قتل بھارتی وزیر خارجہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی وزیر خارجہ ملوث ہے۔ مودی حکومت نے اختلاف رائے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ رہنما سکھ خالصتان ریفرنڈم بھارتی دہشت گردی کے خلاف خاموش نہیں رہے گا۔ گرپونات سنگھ بھارتی کابینہ کے ایک وزیر نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا حکم دیا۔ کینیڈین نائب وزیر خارجہ امت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ہردیپ سنگھ کا قتل خالصتان کی آزادی کو دبانے کی کوشش ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا قومی سلامتی کمیٹی میں بیان۔ بھارتی وزیر نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا آرڈر دیا تھا۔ میں نے ہی امریکی اخبار میں امت شاہ کا نام دیا۔ وزیر خارجہ کینیڈین وزیر خارجہ امت شاہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اور ناظرین، دوسری اسٹوری، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ حکومت عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وفد امریکہ بھیجے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت ہوئی جس سے سردار اعجاز اسحاق نے سماعت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ فوزیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق اور عدالتی معاون زینب جنجوعہ بھی موجود تھے۔ اس وفد میں سابقہ اور موجودہ ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی اور پاکستانی ڈاکٹرز، ریٹائرڈ یا حاضر سروس آرمی آفیشرز بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو خط میں عافیہ صدیقی کا معاملہ ہمدردی کی بنیادوں پر دیکھنے اور مداخلت کی درخواست کی تھی۔ اور تیسری نیوز ہے، بانی پی ٹی آئی سے متعلق اراکین کانگریس کا خط امریکی صدر جو بائیڈن کو موصول ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کو اراکین کا خط موصول ہو گیا ہے، ہم ممبران کو مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں جمہوریت میں حصے لینے اور اس کی بنیادی آزادیوں کو بڑھاوے کار لانے کا حق شامل ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل امریکی ایوان نمائندگان نے 60 سے زائد اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا۔ اور ناظرین، ایک خوشخبری ہے، انشاءاللہ 1 نومبر 2024 سے حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پیٹرول کے نرخ میں 3.29 روپے اور ڈیزل میں 3.13 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جو آئندہ 15 روز کے لیے لاگو ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔